Hello and Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another video. So this is the part 2 of best engineering universities in Pakistan. अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा so make sure to go and watch it. उसमें भी मैंने टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं and the other 5 universities are included in this video. So watch it till the end. Let's get started. तो दूसरी यूनिवर्सिटी आ जाती है दैट इज़ पियास, और पियास का जो है ना आई थिंक 390 है क्यूएस रैंकिंग में। और पियास के जो हमारे पास प्रोज हैं वो ये हैं कि न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मटीरियल इंजीनियरिंग, इन सब में पियास इज़ बेस्ट। इनकी ये वाली इंजीनियरिंग्स आर वेरी वेरी नाइस, और ये जो है ना पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एजेंसीज़ हैं उनके साथ भी कनेक्टेड है। और यहाँ पे जो रिसर्च वर्क है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, लैब्स बहुत अच्छे हैं, रिसर्च जो है ना रिसर्च को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो रिसर्च वर्क आपको करवाएंगे और आपको फ्रीडम भी होती है। रिसर्च वर्क में बहुत ज़्यादा करिकुलम बेस्ड नहीं होता, आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। इट इज़ रियली नाइस। जॉब प्लेसमेंट भी आपकी अगेन अच्छी होती है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ब्रांड्स, तो ब्रांड नेम इसका भी अच्छा है। फ़ीस इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड है ऑन एकेडमिक्स। और आपकी जो सोशल लाइफ है दैट इज़ ओकेश, नॉट सो मच इंटरेस्टिंग। ना तो बहुत ज़्यादा इसकी सोशल लाइफ है, ना बहुत इवेंट्स होते हैं। इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन द एकेडमिक्स। सो अब हमारे पास जो कॉन्स हैं वो अगेन वन ऑफ इट इज़ दैट लेस पार्टी लाइफ। अच्छा, दूसरा हमारे पास आ जाता है कि सीएस में जो है ना थोड़ा लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इसके पास। सीएस में इतना अच्छा नहीं है, जो मैंने आपको इंजीनियरिंग बताई हैं उनमें बेस्ट है। सीएस में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इनके पास, तो इससे अच्छा है कि फिर आप कहीं और से सीएस कर लें अगर आपने सीएस के लिए जाना है। और इसकी जो यहाँ पे जो स्टडी लाइफ है, जो आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ होगी, इंटेंसली स्ट्रेसफुल गुजरेगी, क्योंकि पढ़ाई के स्ट्रेस के साथ बाकी यूनिवर्सिटीज़ उसको बैलेंस आउट कर रही हैं विद इवेंट्स और विद स्पोर्ट्स वगैरह, ट्रिप्स वगैरह। लेकिन इसमें ये सीन नहीं है, तो वो बैलेंस आउट नहीं हो पाएगा, तो स्ट्रेसफुल होगी लाइफ थोड़ी सी। उसके बाद जो है ना सोसाइटीज़ वगैरह जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं यहाँ पे। सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं हैं, और आपके पास कुछ ही सोसाइटीज़ होते हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर अगेन आई वुड से इट इज़ बेस्ट फॉर द इंट्रोवर्ट्स जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, और इवेंट्स अगर उनकी यूनिवर्सिटी में हो भी तो वो नहीं जाना चाहते, तो इंट्रोवर्ट्स के लिए दिस इज़ बेस्ट है। उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सिटी जो आ जाती है दैट इज़ यूईटी लाहौर। और हमारे पास इसमें जो बेस्ट प्रोज मैं बताती हूँ कि बेस्ट जो आपके पास इंजीनियरिंग्स हैं वो हैं सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग। सो दीज आर ऑल बेस्ट। यूईटी लाहौर में ये सारी इंजीनियरिंग्स बेस्ट हैं। और उसके बाद इसके नेशनल लेवल पे कनेक्शंस अच्छे हैं, इंटरनेशनली इतने कनेक्शंस नहीं हैं यूईटी लाहौर के। आपको नेशनल लेवल पे अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी, और इतना ज़्यादा इंटरनेशनल रेपुटेशन इनकी नहीं है, इंटरनेशनल ब्रांडिंग नहीं है। अफोर्डेबल है, लैब्स वगैरह भी अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक ही है, बस बहुत अच्छा है। लेकिन इंजीनियरिंग में अच्छा है, सिविल में बहुत अच्छा है, और अच्छी बात यह है कि ये अफोर्डेबल है। और आई थिंक इसमें स्कॉलरशिप्स का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि अफोर्डेबल है, सो आई डेंट लुक इनटू इट। तो आप लोग वो भी देख सकते हैं कि अगर इसमें स्कॉलरशिप्स हैं या नहीं है। कॉन्स पे आ जाते हैं। कॉन्स का ये है कि सी एस, ए आई, मैकाट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन सब में थोड़ा सा आउटडेटेड है। न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, न्यू चीज़ें आ गई हैं। यूईटी इज़ अ बिट आउटडेटेड इन दीज फील्ड्स जो कि कंप्यूटर रिलेटेड हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ ख़ुद को साथ साथ अपग्रेड कर रही हैं। यूईटी इज़ नॉट दैट मच अपग्रेडेड, थोड़ा सा आउटडेटेड है। उसके बाद जो है ना सीएस और आईटी वगैरह में वीक है। आपने अगर सीएस करना है, आईटी करना है, इस तरह की फील्ड्स में जाना है, तो यूईटी इज़ नॉट सच अ नाइस ऑप्शन। आप कोई और ऑप्शन देख सकते हैं। बाकी सिविल मैकेनिकल के लिए आप यूईटी को कंसिडर कर सकते हैं, विच इज़ रियली नाइस। उसके बाद जो है ना जेंडर सेग्रीगेशन भी है। कुछ लोगों को ये होगा कि ये तो स्कूल लाइक है कि को एजुकेशन को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, देयर इज़ जेंडर सेग्रीगेशन। तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, इसमें है। और आई थिंक एक और में भी है, वो भी आपको मैं बताती हूँ। अच्छा, जॉब्स का ये सीन है कि जैसे जीकी और नस्ट और फास्ट में जो है ना ब्रांड नेम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो आप 4th ईयर में आते हैं तो
آپ کو جابس آفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ کا جی پی اچھا ہے، نیشنل لیول پہ بھی، انٹرنیشنلی بھی. لیکن یو ای ٹی کا یہ سین ہے کہ آپ نے خود جا کے جاب ڈھونڈنی ہے اپنے لیے. آپ کا اپنا کام ہے، گریجویشن کے بعد آپ کا کام ہے جاب ڈھونڈنا، آپ نے خود ڈھونڈنی ہے. یو ای ٹی اتنا برانڈ نیم نہیں ہے اتنا زیادہ کہ وہ آپ کو جابس خود ملیں، تو آپ کو خود اپنے لیے جاب ڈھونڈنی پڑے گی اور وہ آپ کا اپنا کام ہوگا. سو ہنٹنگ فار اے گڈ جاب از ون آف دا کونز دیٹ یو ول ہیو ٹو ڈو اٹ یور سیلف. اور آپ نے اپنے اسکلز کے حساب سے کرنا ہوگا. جی کی اور نسٹ اور فاسٹ کے بچوں کو جو ہے نا، اس پہ یہ برانڈ نیم لیبل بھی لگا ہوا ہوتا ہے نا ان یونیورسٹیز کا، تو ان کو جاب تھوڑی ایزیلی مل جاتی ہے کیونکہ ان پہ یہ ٹیگ لگا ہوا ہوتا ہے کہ یہ اس یونیورسٹی کے بچے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس یونیورسٹی جو آ جاتی ہے دیٹ از ایئر یونیورسٹی. ایئر یونیورسٹی کے جو پروز ہیں اس پہ آ جاتے ہیں. اٹ از ریئلی نائس فار سی ایس، سائبر سیکیورٹی، ڈیٹا سائنس، یہ ساری فیلڈز میں ایئر یونیورسٹی از ریئلی نائس. اور آپ ان فیلڈس کے لیے ادھر جا سکتے ہیں. افورڈیبل بھی ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے مہنگا، ماڈریٹ فیس ہے. اور اچھا ڈیسنٹ کلاس رومس ہیں، کلاس رومز انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے. اور جو ہمارے پاس ایک اور چیز یہ آ جاتی ہے کہ اٹ از لیس کراؤڈیڈ، بہت زیادہ بھرا ہوا نہیں ہے، اسٹوڈنٹس بہت زیادہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہوں اور فیکلٹی کا ریشو اس حساب سے کم ہو، تو نہیں بھائی بہت کراؤڈیڈ نہیں ہے، بچے ایک ماڈریٹ لیول پہ ہیں. اور ریپوٹیشن جو ہے نا آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے اس کی، اچھا ہوتا جا رہا ہے، لیکن اتنا تیزی سے نہیں جتنا تیزی سے نسٹ اوپر جا رہا ہے یا دوسری یونیورسٹیز اوپر جا رہی ہیں. تو ریپوٹیشن اوپر جا رہی ہے ابھی، اٹ از گروئنگ فاسٹلی ایز کمپیئر ٹو فیو ادر یونیورسٹیز. تو اچھا ہے، اٹ از گڈ فار سی ایس، سائبر سیکیورٹی، ڈیٹا سائنسز اینڈ اے آئی. اس کے بعد کونس جو ہیں وہ ہے اسٹرکٹ ہے، بہت زیادہ اسٹرکٹنیس ان کیس آف اسٹوڈنٹس، ڈسپلن وائز اسٹرکٹ ہے. اسٹرکٹ مارکنگ آف جی پی اے والا نہیں، آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ اسٹرکٹ ہے آپ کے لیے. تو اس کے بعد ہے ریسرچ، تھوڑی سی لمیٹڈ ہے، ریسرچ ورک لمیٹڈ ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے واسٹ. میکینیکل انجینئرنگ اور الیکٹریکل انجینئرنگ ادھر کی ایوریج ہے، اٹ از ناٹ دیٹ گڈ. لیبس وغیرہ اوکیش سے ہیں. کیمپس لائف اگین لمیٹڈ ہے، بہت زیادہ نہیں ہوتا. اسمال ایونٹس ہوتے ہیں، بہت بڑے ایونٹس نہیں ہوتے فینسی اسٹائل کے، اسمال چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہوتے رہتے ہیں. اور فریڈم اتنی زیادہ نہیں ہے آپ کو یونیورسٹی میں، آپ کو تھوڑا سا کالج اسکول ٹائپ لگے گا کیونکہ اسٹرکٹنیس ہے. اور کو ایجوکیشن انٹریکشن اس میں بھی لمیٹڈ ہے، جینڈر سیگریگیشن اس میں بھی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسری یونیورسٹی آ جاتی ہے دیٹ از کام سیٹس. اور کام سیٹس ہم بات کرتے ہیں پروز پہ. تو پروز میں کام سیٹس از گڈ ان اے آئی. اے آئی میں اگر آپ نے انجینئرنگ کرنی ہے سو کام سیٹس از گڈ. ریسرچ لیبس جو ہیں وہ کام سیٹس کے اچھے ہیں، ریسرچ میں بھی اچھا ہے کام سیٹس. فیکلٹی اچھی ہے، کوالیفائڈ ہے. اور کام سیٹس کی اچھی چیز یہ ہے کہ اٹ از افورڈیبل. اچھا ایئر اور پیاز کی طرح یہ اتنا اسٹرکٹ نہیں ہے، جینڈر سیگریگیشن بھی نہیں ہے، اور بہت اسٹرکٹنیس جو بچوں پہ ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے. آپ کی بس فریڈم ہوتی ہے اس یونیورسٹی میں، سو اٹس ناٹ دیٹ اسٹرکٹ، ناٹ اسکول لائک. اس کے بعد ہمارے پاس کونز آ جاتے ہیں. الیکٹریکل انجینئرنگ، سول انجینئرنگ ایوریج ہے کام سیٹس میں. اور کام سیٹس از ویری مچ کراؤڈیڈ. جو اسٹوڈنٹ ٹو فیکلٹی ریشو ہے نا اس حساب سے کام سیٹس کی ٹیچرس کم ہیں، بچے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. تو مطلب انڈیویجول اٹینشن آپ کو نہیں مل سکتی، بچے بہت زیادہ ہیں، ٹیچرس کم ہیں، بہت کراؤڈیڈ ہے. تو ریشو کم ہے ان کا، ریشو جو ہے نا ٹیچرس کا کم ہے ایز کمپیئر ٹو دا اسٹوڈنٹس. تو آپ کو ایسا کوئی پرسنلائزڈ اٹینشن نہیں ملے گی. اس کے بعد پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اتنا کوئی خاص ڈائریکٹ لنکس نہیں ہیں ان کے انٹرنیشنلی. نیشنلی ہوں گے تھوڑے بہت، لیکن انٹرنیشنلی اتنا زیادہ نہیں ہے ان کا انٹریکشن ود دا انٹرنیشنل کمپنیز. اس کے بعد یہ ہے کہ اتنا زیادہ ایلیٹ کلاس اسٹائل کا نہیں ہے. کام سیٹس از ناٹ ون آف دا ایلیٹ کلاس یونیورسٹیز. نارمل یونیورسٹی اچھی ہے لیکن ایلیٹ کلاس یونیورسٹیز میں نہیں آتی. فیس اس کی ماڈریٹ ہے، افورڈیبل ہے. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے آئی ایس ٹی. اور آئی ایس ٹی کی بات کریں تو پھر پروز میں آ جاتا ہے کہ اٹ از ایفیلیٹڈ وتھ سپرکو وچ از اے اسپیس ایجنسی. سو اٹ از ریئلی گڈ فار ایروسپیس انجینئرنگ، الیکٹریکل انجینئرنگ، ایویونکس، اسپیس سائنس، ان ساری فیلڈز میں بہت اچھا ہے.
ریسرچ پروجیکٹس بھی ان کے اچھے ہوتے ہیں, لیبس وغیرہ بہت اچھے ہیں. ریسرچ پہ یہ لوگ بہت ریسرچ کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں, اور ریسرچ ورک کے لیے بہت اچھا بھی ہے, اور فیکلٹی بہت اچھی ہے. یوزولی جو ان کے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ فورن پی ایچ ڈیز ہوتے ہیں, مطلب انہوں نے باہر سے پڑھا ہوا ہوتا ہے, باہر سے پی ایچ ڈیز کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو سو دے آر ویری ایجوکیٹڈ اینڈ دے آر ویری نائس. سو بہت اچھی یونیورسٹی ہے اگر آپ نے ایرو اسپیس یا اسپیس سائنسز ایویونکس ٹائپ کی چیزیں پڑھنی ہیں. سو دس از ویری گڈ آپشن فار یو, اور اس کی رینکنگ بھی اچھی ہے. اٹ از ریئلی نائس, اور افورڈیبل بھی ہے, ماڈریٹ فیس ہے. اس کے بعد ہم کونس پہ آ جاتے ہیں. کونس پہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ سوشل لائف اگین نارمل ہے, ماڈریٹ ہے, اتنی زیادہ نہیں ہے نہ بہت کم ہے. اسپیسیفک ڈگری آپشنس ہیں جیسے ایویونکس, ایرو اسپیس سائنسز, یہ والی جو ڈگریز ہیں یہ اس کی بہت اچھی ہیں, اسپیسیفک ہیں لیکن. اور اچھا سی ایس جو ہے نا یہاں کا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے ایرو اسپیس میں اور اس طرح کی چیزوں میں جانا ہے سو دس از ون آف دا بیسٹ آپشنز. لیکن سی ایس تو ہر جگہ آپ کو مل جائے گا, آپشنز اور بھی بہت جگہ ہیں. ایرو اسپیس اور ایویونکس وغیرہ کی جو انجینئرنگس ہیں وہ بہت کم جگہوں پہ, آپشنز بہت لمیٹڈ ہیں, تو یہ یونیورسٹی اس کے لیے بہت اچھی ہے. سو دس از اے گڈ آپشن فار اٹ. اینڈ yes, this was the complete overview of all the universities. جو 10 یونیورسٹیز میں نے آپ سے ڈسکس کرنی تھی وہ ساری میں کر چکی ہوں. سو ابھی اس سے آپ لوگ اپنے لیے ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ کون سی یونیورسٹی از گڈ فار یو, آپ کون سی پریفر کرنا چاہیں گے, اور کس طرح کی یونیورسٹی میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایڈمیشن ہو. اور آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کی ٹاپ 3 یونیورسٹیز کون سی ہیں, چاہے وہ اس ویڈیو میں ہیں وہ 3 یونیورسٹیز کے نام یا پھر نہیں بھی ہیں تو اٹس اوکے. جسٹ لیٹ می نو ان دا کامنٹس کہ آپ کی 3 یونیورسٹیز کون سی ہیں ٹاپ پرائیورٹی پہ, اور وہ کیوں ہیں ان ٹاپ پرائیورٹیز پہ. سو آئی ہوپ دس واز ہیلپ فل فار یو آل, اینڈ آئی ہوپ دس واز انفارمیٹیو. See you all in the next video, which is going to be the entry test guide inshallah. So see you all in the next one. Till next time, Allah Hafiz and bye bye.